नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला साहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जितने दोस्त मौजूद हैं एक बार दरूद व सलाम की तिलावत ज़रूर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुज़ूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा की ज़ात बाबरकात पे दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद मेरे अजीज़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में निस्बत रसूल का कलादा अता फरमाया। मुझे और आपको ज़िक्र महबूब में जमा किया गया। कोई शक नहीं है मुझे ये कहते हुए कि इस तरह की महफिल में आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। यानी ये कोशिश नहीं होती, तौफीक होती है। कोशिश होर होंदी है, तौफीक होर होंदी। यानी आप ये देखिए कि कितने ऐसे थे जो करीब रह कर ना आ सके, और कितने ऐसे हैं जो दूर से आए बैठे। कितने बड़े थे जो न आ सके और कितने छोटे आए बैठे। बल्कि आपके और अपने ज़ौक़ तबा के लिए यूं कह दूं कि बड़े इस जिक्र में न आकर छोटे रह गए और छोटे सरकार के जिक्र की निस्बत से आकर बड़े हो गए। चूंकि बड़ाइयाँ और अजमतें हुजूर के कदमों में पड़ी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
آپ فرمائیں یہ نہ کہو کہ حضور بلندیوں پر کھڑے ہیں. ہماری فکر کا انداز بدل دیا، عظمت رسول کو دیکھنے کی اینک بدل لی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ، یہ نہ کہو کہ حضور بلندی پر کھڑے ہیں. کیوں نہ کہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر بلندی کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثلا میں تانوں آکھاں بھی میں اس ویلے تواڈے ساریاں تو اچا بیٹھا تو میری بلندی اس سٹیج کی محتاج ہے. یہ نہ ہو تو میری بلندی ختم. ایک بندہ چھت پہ چڑھ جائے مکان کی اور وہ ہم سے کہے کہ میں تم سب سے بلند ہوں، تو اس کی بلندی چھت کی محتاج ہے. کسی بندے کے متعلق ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں بندے کا علمی مقام بڑا بلند ہے، تو اس کی بلندی علم کی محتاج ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں علیہ الرحمہ، یہ نہ کہو کہ حضور بلندیوں پر کھڑے ہیں کہ کہیں سننے والے اور سوچنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ سائیں اس پر اچے ہیں بے اچی جاتے جو کھلوتے ہیں. حضور اس لیے بلند ہیں کہ سرکار بلندی پر جو کھڑے ہیں. یہ نہ کہو، حضور پھر کیا کہیں، اب مزہ لیں. فرمایا یہ نہ کہو حضور بلندی پر کھڑے ہیں، یوں کہو کہ بلندیاں حضور کے قدموں کے نیچے پڑی ہیں. چونکہ ہر بلندی جب کمال پر پہنچتی ہے تو اس کی معراج حضور کے قدموں تلے ہوتی ہے. ورنہ مٹی کے ذرے تھے یار تو قدم دھر کے گزر گیا. حضور تو مٹی کے ذروں پر قدم رکھ کر تشریف لے گئے. یہ تو بے نیاز نے فرما دیا لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں مٹی کے ان ذروں کی قسم کھاتا ہوں جنہیں آپ کے نالین مقدسہ کو چومنے کا شرف حاصل ہو گیا. تو بہرحال اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال یا شاید اس سے پچھلے سال وہ سامنے مسجد میں پروگرام تھا تے بندے بھی تھوڑے آنتے تو کہ ہمت ہے تھوڑی ماشاءاللہ. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. چونکہ یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں یہ رسمی کاروائی نہیں ہوتی، یہ مجھے اور آپ کو اور آنے والے ہر بندے کو ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ذرا وہ ایمانداری کا تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لے محفل میں بیٹھ کر کہ میرا ذات مصطفیٰ سے تعلق آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. یعنی ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ سرکار کی ذات پاک سے میرے تعلق کی نوعیت کیا ہے. بہرحال چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے کہ 5:15 بجے بات کو ختم بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، مگر دیکھتے ہیں کتنی دیر ہم بات کر سکتے ہیں. مختصر بات میں نے آپ کی خدمت میں کرنی ہے تو گل ہوندی بھی اوہ چنگی ہے جیڑی مختصر ہوئے، چھوٹی ہو. فارسی میں کہتے ہیں اگر درخانہ کسست یک حرف بسست. کہ معنی ہے فرمیندن مکان دے اندر کوئی موجود ہوئے تو کھڑکاون ہکے ری سائے ہو جاندہ ہے، اور اگر مکان ہی خالی ہو تو 2 گھنٹے کا واز بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب آپ نے توجہ فرما لی تو ذرا قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ سنیں. اللہ فرماتا ہے الف لام را. قرآن مقدس کی آیات 3 طرح کی ہوتی ہیں. اب توجہ ہے نا، جلدی سے ایک مسئلہ میں عرض کر دوں آپ کو. آیات قرآنی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کی آیات کو کہا جاتا ہے آیات محکمات. گل اوکھی پر تھوڑا پیار سوکھا بھی کر سکتا ہے. محکمات. دوسری قسم کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات، اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے آیات مقطعات. یعنی محکمات، متشابہات، مقطعات کے معنی اتنے آندہ. ایک مثال،
محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، تلاوت کرنے میں اتنی عام، مشہور اور سادہ ہو جائیں جن آیات کو ہر عالم بھی جانتا ہو، ہر غیر عالم بھی جانتا ہو۔ تساں سمجھتے بول سو تو مینوں پتہ بھی لگ جاسی تو مینوں مزہ بھی آؤسی۔ میں مثال دیتا ہوں، محکمات یعنی ایڈیاں عام آیتاں جنہاں دے وچ ہر بندے نو پتہ لگ جاوے بھی اللہ سے سانو حکم کیا دینا پہ۔ مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں محکمات میں سے، اقیم الصلاۃ، نماز کی بات ہو رہی ہے اور اذان بھی شروع ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد پھر باقی بات کرتے ہیں۔ محکمات وہ آیتیں جو اتنی عام ہوں جن کا معنی عالم بھی جانے اور غیر عالم بھی جانے۔ جہاں درس وچ پڑھا ہے انہوں بھی پتہ ہوئے تو جہاں کدے سکول دا منہ نہیں ویکھا انہوں بھی پتہ لگ جاوے، وہ آیتاں ایڈیاں عام ہوئے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، ہن تہاڈی واری کئی گل ہوندی پئی آیت دے وچ نماز کی۔ اچھا ایک اور آیت، ایک اور مثال، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میرے خیال رہ گئے کو 8-10 نے تے نظر رکھیا جنہاں نو شوگر ہونی ہے اسے 8 دیاں دے وچ وچ ہونی ہے مہینے واسطے، بس عید تو پیچھے ٹھیک ہو جاسے، اس لیے اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں۔ کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں، اور ہم میں سے اس وقت یہاں جنازہ گاہ میں بیٹھنے والوں میں سے پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جنہاں دا پتہ 15ویں شعبان نو کٹی گیا ہے، جنہیں اگلی 15 شعبان تک وہ یہاں نہیں ہوں گے، اگلے جہان جا چکے ہوں گے۔ اس لیے بہرحال جو بات شروع کی ہے اسی پر رہتے ہیں۔ جی اللہ موقع دے تواڈے تے میرے چو جڑے جڑے رمضان تائیں اپنے او پورا لمن، ہاں کوشش کریں، ورنہ جو بزرگ آپ میں بیٹھے ہیں، میں تو بزرگوں تو سوال پوچھتا پیا آپ دے علم واسطے، تقریر نہیں ہے، سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ تساں آپ دی حیاتی وچ کوئی بندہ ایہو جہا سنا ہوئے کہ جے روزہ رکھا ہوئے تے پوچھ پوے بھی روزہ رکھن دی وجہ تو او دی موت واقع ہو گئی ہے؟ میرے خیال کو ہوں ہاں کرنی چاہیے، تو کو ہاں کرو یا نہ کرو۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق آپ نے سنا ہو کہ اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا؟ نہیں نا موت پمدی نہیں پڑتی۔ ایک بات یاد رکھنا، بندے ہمیشہ رج تے مردے نے بھوک نال کوئی نہیں کدے مریا۔ اللہ موقع دے تو ہمت کرنی چاہیے۔ میرے خیال روزے دی گل ہوندی پئی۔ اچھا اگر محکمات دا پتہ لگ گیا، نہیں ایک مثال میں اور بھی دینا، ادھر میں آیت پڑھوں گا، ادھر آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے بتا دے گی کہ تونوں پتہ لگ گیا بھی اللہ سے اس آیت وچ کی گل کردا پیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، گل پڑ گئی۔ محکمات او آیتاں جنہاں ہر کوئی جانے۔ دوسری قسم متشابہات، او آیتاں جنہاں کوئی کوئی جانے، ہر کوئی نہیں، کوئی کوئی۔ ایک مثال دیتا ہوں متشابہات میں سے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تساں ان بندیاں نو فرماؤ کہ میں تواڈے ورگا بشر ہی تہاں۔ اچھا متشابہات، اچھا ہن جس لئے آیت نازل ہوئی تو جڑے نہیں جان دے ان انہاں کا ویکھو میاں نبی آپ فرمائندہ پہ میں تواڈے ورگا، لہٰذا نبی ساڈے ورگا ہویا۔ مگر جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا عظمت رسول پہ ہم تمہیں یہ ڈکیتی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تو سرکار نے فرمایا کہ ہوں میں تم جیسا بشر، مگر آیت کے آخری 2 لفظوں پر بھی تو غور کرو، انما انا بشر مثلکم، حضور نے یہ تو فرما دیا ہوں تو میں تم جیسا بشر، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے یوحا الیہ، ساری کائنات کا رب براہ راست مجھ مصطفیٰ سے کلام کرتا ہے، جبکہ تم سے براہ راست بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ محکمات ہر کوئی جانے، متشابہات کوئی کوئی جانے، تیسری قسم مقطعات کوئی نہ جانے۔
سارے قرآن نو بھی کوئی نہیں جاندا، کوئی نہ جانے. مثلا مقطعات میں سے، یعنی ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، الف لام میم. الف وکھرا معنی ہے، لام وکھرا معنی ہے، میم وکھرا، ہر کسی اندازے قیافے لائے نا آپ، لیکن مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا. آپ ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کر نیچے دیکھیں گے نا، اوپر یعنی آیت کے نیچے جہاں ترجمہ لکھا ہوتا ہے اتھے بھی الف لام میم دی جگہ تلے ترجمے دے وچ الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے. محکمات ہر کوئی جانے، مقطعات نہیں. ترتیب دیکھو، محکمات ہر کوئی جانے، متشابہات کوئی جانے، تے مقطعات یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا او جانے جنہوں اے جوڑی تھوڑا تھوڑا دس دے دے. اب یہ جو میں نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے نا خطبے کے اندر، اس آیت کا آغاز بھی اللہ نے مقطعات سے فرمایا، الف لام را. یہ کیا معنی ہے تو میں نہیں امدہ، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے. کتاب انزلناہ الیک، صرف ترجمہ سن لیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ سے فرمیندہ اپنے محبوب نو، میرے حبیب اے جڑی کتاب قرآن مقدس دی صورت اساں تواڈے تے نازل کیتی ہے، اے سونیا اساں نیاں چاون واسطے نہیں گل لی. یہ ہم نے کلخانیوں پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی، یہ ہم نے 40ووں پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی، یہ ہم نے نری حفظ کرنے کے لیے نہیں بھیجی. اے سارے قرآن دے فائدے ہیں، مقصد نہیں. نیا قرآن دا فائدہ ہے، حفظ قرآن دا بولو فائدہ ہے، 40ویں پر پڑھنا فائدہ ہے، کلخانی پر پڑھنا فائدہ ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے میرے محبوب، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ میرے حبیب آپ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان اور نور ہدایت سے منور فرما دیں. کسی بھی بندے نے سرکار کی سیرت طیبہ سے کوئی بھی رہنمائی لینی ہو تو مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ کتاباں دے وچ سائیاں دیاں گلاں تا محفوظ ہیں جو صحیح، حضور دے اشارے بھی محفوظ ہیں. اب آپ کتنے بندے یہاں پر تشریف فرمائیں، میں ہن تہاڈی خدمت وچ گزارش گلاں کردا بیٹھا، اے تا ہو سکتا ہے کسے بندے نو میری کئی گل چیتا رہ جاوے کہ فلانے بندے ایس موقع تے اے گل کیتی آئی. گلاں چیتے رہ جاندیاں، اشارے چیتے نہیں رہندے. کہ اسے گل کر دو ہاتھ دا اشارہ کیویں کیتا، اشارے یاد نہیں رہتے. یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات یہ ہے، حضور دیاں گلاں بھی محفوظ ہیں، سرکار دے اشارے بھی محفوظ ہیں. کیسے؟ ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں، اور حضور کے صحابہ، بسم اللہ، سرکار کے صحابہ بھی حاضر خدمت. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا ایک بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا صحابہ، ہن ویکھنا تو سمجھ دے، سائیاں فرمایا صحابہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، سرکار فرماتے ہیں میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے مجھ محمد کی یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں. بسم اللہ. جیسے این سرکار اشارہ کیتا، پتہ نہیں ویندے پے ہو کہ نہیں، ایسے جو صحابہ حضور کے سامنے سن رہے تھے انہوں نے حضور کی بات اور حدیث پاک بھی آگے محدثین تک پہنچا دی، اور صرف بات نہیں پہنچائی، حضور کا یہ اشارہ بھی ایسے پہنچا دیا. بھئی سرکار کا بسم اللہ اشارہ بھی محفوظ ہے، تو آج ہم 1500 سال کم و بیش کے بعد بھی یہ اشارہ ایسے کر کے حضور کی سنت کا ثواب لے رہے ہیں. اشارے بھی محفوظ ہیں. لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حضور کی حیات مبارکہ، انسان تو انسان، ایک ہی حدیث پاک اور آخری حدیث پاک، جانور بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت اور نور ہدایت سے اپنا وافر حصہ وصول کرتے رہے ہیں. سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری. کیا نام ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن تمیم داری بھی کھڑے ہیں اور سرکار کے دیگر
2-3 सहाबा और भी खड़े हैं हुजूर के इर्द गिर्द। एक ऊंट कहीं से भागता हुआ आया, उठ बजदा आया, और भागता भागता जैसे ही हुजूर के करीब पहुंचा ना, तो उस ऊंट ने अपने सर को और अपने चेहरे को हुजूर के कदमों पर रख कर गोया सरकार के कदमों को बोसा भी दिया और हुजूर की बारगाह में सजदा भी किया, सजदा भी। एक बंदा पे आखे जी ये सजदा तो मुड़ अल्लाह हस्ते नहीं, तो मैं कहा बेवकूफ शरीयत भी तो इंसान ना हस्ते, डंगर हस्ते केड़ी शरीयत है, पागल हो गए हो? शरीयत डाचियां हस्ते थोड़ी है, इंसानों के लिए। हाँ, अगर सहाबा का अकीदा देखना हो तो जिसले बकरियां ते हिरनियां ते उठ ते डाचियां साइयां नु सजदा कर दिया, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन हुजूर की बारगाह में तड़प के कहा, हुजूर बकरियां तो सजदा करने थे, असा ना करिए, हुजूर हमारा ज्यादा हक बनता है कि आपको सजदा करें। तो उस वक्त सरकार ने फरमाया था ना, सजदा अल्लाह के लिए सिर्फ खास है, अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं अपनी उम्मत की खवातीन को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें। ये उस मौके का फरमान। तो उस ऊंट ने ना सरकार के कदमों में आकर सजदा किया, चूमा भी, और ये तो लमड़ी ना चस तो मंजर ज़हन च लेते आओ। ऊंट ने अपना सर उठाया और सरकार की मुकद्दस समातों के पास लाकर ना वो ऊंट अपनी बोली में जुबान में बुड़बुड़ाने लगा। जानवर बोलते भी हैं, हम समझते हैं कि डंगर है या नीरा डंगर ही है, ऐसा नहीं है। एक दिन शाह अब्दुल रहीम बन्ने पर जा रहे हैं, बन्ने पर, मेरे ख्याल थोड़े थोड़े थक गए हो, बन्ने ते शाह अब्दुल रहीम जाने पे ते अगू कुत्ता आमदा पे, तंग सा बन्ना था, दाएं भी खेत और कीचड़, बाएं भी फसलें खेत और कीचड़, बन्ने ते एक पासों शाह अब्दुल रहीम ते अगू कुत्ता, और बन्ना तंग था, पगडंडी छोटी थी, एडी तंग ते छोटी भाई एक वक्त एक शय गुजर सकती है। उधर से वो आ गया, इधर से शाह अब्दुल रहीम गए। ये पूरा खानदान मुहद्दिसीन दा है जी, शाह अब्दुल रहीम छोटा आदमी नहीं है, पूरा खानदान मुहद्दिसीन का है। तो बिल्कुल पगडंडी के दरमियान में ना उधर से कुत्ता आ गया, इधर से शाह अब्दुल रहीम, तो दोवें करते खलो रहे, दोनों इंतजार कर रहे हैं भी तल्ले केड़ा लवे। अच्छा, इसलिए दोवां चो कोई नहीं लथा, तो कुत्ता बोल कर शाह अब्दुल रहीम से कहने लगा, बाबा तल्ले नहीं लाना है। तो आप फरमाए देखते नहीं हो दाएं बाएं पानी है, कीचड़ है, खेतों में फसलों में, नीचे उतरूंगा तो कीचड़ मेरे कुर्ते पर, तहमद पर, जिस्म पर, शलवार पे लग जाएगा। शाह अब्दुल रहीम उन्होंने फरमाया, तू तो अगे पलीत है, तो जे तू तल्ले ले जावे तेनू जिकड़ लग भी जावे तो कौन सा फर्क पड़ता है, तू नीचे उतर। वो कुत्ता आपसे मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी तुहाडी मेहरबानी, मैं तुहाडे भले दी गल करदा पिया, तुहाडे वास्ते चंगा है तुसां तल्ले लाओ, आप नीचे उतरे, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। शाह अब्दुल रहीम ने कहा, मेरा क्या भला है। अब सुने, तरबियत तुहाडी ते मेरी होंदी पई, मैं आंदा ना मिलाद विच आमना कमाल नहीं होंदा, मिलाद नू घरे ले जावना कमाल होंदा। सरकार के जिक्र में आकर भी हमारा दिल अगर नरम नहीं होता, हमारी तरबियत नहीं होती, तो फिर तो जिंदगी बेकार है। वो कुत्ता कहने लगा, हुजूर तुहाडे वास्ते बेहतर है तुसां तल्ले लवो। आपने फरमाया क्यों? अब देखना मेरी तरफ, मिंबर शरीफ की तरफ। उसने कहा, हुजूर इसलिए कि अगर आप नीचे उतरे और कीचड़ आपकी कमीज पे, जिस्म पे लग भी गया तो एक लोटे दी मार है, एक बाल्टी से आपके जिस्म का कीचड़ धुल के साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मुझे कुत्ता समझकर नीचे उतारा तो वो जो तकब्बुर का कीचड़ आपके दिल पे लगेगा, 7 समंदरों का पानी भी उस कीचड़ को धो नहीं सकेगा। आप नीचे उतरे। तो इस आसमान ने ये मंजर देखा कि उस कुत्ते की बात को सुनकर शाह अब्दुल रहीम रोए भी ते आप नू तल्ले भी लाना पै गया, और आप नीचे उतरे और कुत्ते को रास्ता दिया। तकब्बुर तुहानू ते मैनू वैसे भी नहीं फबदा, ते आपने वर्गियां नू वेखो ना, तकब्बुर तो वो करे
جی آپ دی کوئی لوڑ نہ ہوئے، جڑا محتاج نہ ہوئے. ہم تو قدم قدم پر دوسروں کے محتاج ہیں. وسطی یہ چھمائی نائی نہ وڑے تو لگ پتہ جاوے. بہرحال اونٹ آیا اور سرکار کی خدمت میں نا بڑبڑانے لگا. اس نور سے کس کس نے اپنا حصہ لیا ہے، کیسے کیسے لیا ہے. ویسے آخری بار آپ مردوں کی طرح زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. اونٹ بڑبڑایا، بولا. سرکار اس کی بات کو سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب وہ بول بول کے چپ کر گیا، چس لو اس گل دی. سائیاں اس اٹھ نو مخاطب ہوتے فرمایا جیڑیاں گلاں تو مینوں کیتیاں جے تے ہن سچیاں تے تیرے نال انصاف ہو سی. ویسے گل مینوں سمجھ نہیں آئی بھی ڈاچی اٹھ بولے تے بندہ مومن چپ کرتے بیٹھا رہے. جے تے تو گلاں کیتیاں سچیاں تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا، اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو فرمایا پھر سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. ابھی سرکار اس اونٹ سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ 3 بندے بھاگتے بھاگتے آئے، سرکار کو سلام کیا. حضور نے جواب دیا تے اٹھ نو ویکھتے او بندے سرکار نو آدن حضور یہ تو ساڈا اٹھ ہے تے 3 دیں گھروں بجا ہوا ہے تے تواڈے کول کی پیا کردا ہے. آقا نے ایسے دیکھا ان تینوں کی طرف اور سرکار نے فرمایا تم اونٹ کے مالک ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم اونٹ کے مالک ہے، ہمارا ہے. یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے تو تواڈیاں شکایتاں کردا پیا ہے، مالکوں کی شکایت کر رہا ہے میری بارگاہ میں. حضور کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ اونٹ مجھے کہہ رہا ہے حضور میں جب جوان تھا میری طاقت تھی، میں نے حضور ساری زندگی مالکوں کا بوجھ اٹھایا ہے. حضور میں نے ساری زندگی نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھی، نہ موسم کی شدت دیکھی نہ بوجھ اور وزن کو دیکھا. حضور میں نے ساری زندگی اپنی پوری جوانی حضور مالکوں کی خدمت کی ہے، بوجھ اٹھایا ہے. اب حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے وجود میں میرے جسم میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ وزن اٹھا سکوں. سرکار میرے مالک پرسوں کی رات بیٹھے آپس صلاح پہ کر دیں مشورہ بھئی یہ بڈھا ہو گیا ہے نیرا کھاون جو گیا کسے کم کاردہ نہیں انہوں ہن کو نہ چھڑیے. سرکار کے چہرے پاک پہ جلال آیا. سائیں فرمایا ایک گل تساں کیتی ہے؟ ان کے سر سے آسمان کس کا پیروں سے زمین نکلی. انہوں نے سرکار گل تا اساں کیتی ہے، مشورہ تو ہم نے کیا ہے. اب ادھر دیکھنا سرکار نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جی تساں ایک گل آپس وچ کیتی ہے تے مینوں اے دسو اے خدمت دا صلہ مڑ چھری ہوندا ہے؟ محبت کا صلہ اس نے ساری زندگی اور جوانی تمہاری خدمت میں گزار دی اور اب تم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو. حضور حکم کریں. سائیں فرمایا نہیں حکم نہیں ہن مینوں تواڈے تے اعتبار کوئی نہیں. آقا پھر کیا حکم ہے؟ سرکار فرمایا اے اٹھ مینوں ویچو. انہوں نے کہا سرکار آپ مالک ہے آپ کا ہے. سرکار نے فرمایا ایسے نہیں مجھ سے قیمت لو، قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا حضور 100 دینار. سرکار نے 100 دینار دیے، اٹھ خرید لیا. انہوں پتہ نہیں کیڑا بندہ سرکار دے ایس فرمان دی چس لئی سی تے ایمان تے بہار ہو سی. حضور نے خرید کر پیسے دے کر اونٹ خریدا، اس کی نکیل اور مہاڑ کو حضور نے ایسے تھاما تے اٹھ نو مخاطب ہوتے سائیں فرمیندے ہن تو میرا ہے، اب تو میرا ہے، ہن تو میرا ہے. تے اٹھ بھی سرکار دے کول کھلوتا ہے تے حضور نے کہا سرکار مڑ چلیے مدینے. سرکار نے فرمایا نہیں تجھے خدمت کے لیے نہیں خریدا، اس لیے خریدا ہے تجھے آزاد کر دوں. فرمایا جا جنگل میں جڑے پچھلے 4 دن کھا پی موج کر کے زندگی گزار، خدمت نہیں لینی تجھ سے، آزاد کر دیا. اچھا جب وہ اونٹ جانے لگا نا حضور نے آزاد کر دیا تو اونٹ اپنا منہ سرکار کی مقدس سماعت اور کان مبارک کے پاس لا کر پھر سے کچھ بڑبڑایا، بولا، اٹھ بولا تے سائیاں فرمایا آمین. اٹھ دوئی واری مڑ بولا، سائیاں فرمایا دوئی واری آمین. اونٹ تیسری بار میرے بھائیوں پھر سے بولا، مصطفیٰ رو بھی پڑے اور فرمایا آمین. اونٹ تو چلا گیا. اب جو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے تھے کہنے لگے حضور کچھ ہمیں بھی ارشاد فرمائیے. اونٹ نے کیا کہا اور حضور آپ نے آمین فرمایا کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ جب پہلی بار بولا بڑبڑایا تو یہ اونٹ مجھے کہہ رہا تھا اللہ کے محبوب میرے نبی
جیسے آج آپ نے میری جان بچا لی ہے، میرا اللہ میری جان بچانے کا آپ کو بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائے. یعنی اوٹ سرکار نو آندا پہ حضور جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے میری جان بچانے کی. سرکار نے فرمایا میں نے آمین کہہ دیا. حضور آپ نے دوسری بار بھی تو آمین کہا ہے. وہ اونٹ نے کیا کہا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا دوسری بار یہ اونٹ مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور جیسے آج آپ نے مجھے چھری کے نیچے آنے سے بچا لیا، حضور میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن میرا رب آپ کے امتیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. سرکار فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دیا. حضور تیسری بار آپ رو بھی تو پڑے تھے اور آپ نے آمین بھی فرمایا. وہ کیا کہتا تھا اب سنیں تاکہ میرے اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو. سرکار نے فرمایا تیسری بار اونٹ بولا حضور آپ نے میری جان بچائی، میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار اللہ کرے آپ کے امتی آپس میں جھگڑا نہ کرے. گل بھیڑی نے بندہ بیٹھا میلاد جو ہوئے موڈے دے نال موڈا سانجا ہوئے قد دے نال قد سانجی ہوئے تے خون بھی سانجا ہوئے پر زبان سانجی نہ ہوئے. بندے آدھے جے تو چنگا ہے تو میں گھنا چنگا ہوں. ایمان سے بتانا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جے تو بھیڑا ہے تو میں میاں گھنا بھیڑا ہوں تو میں کہا بڑا تیر مار لیا تو یہ کمال ہے. ایک بندہ حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے شہنشاہ فریدیوں کے شہنشاہ آپ کے پاس آیا مرید ہے آپ دا اندر سرکار ویکھو نا یہ ہن میرے گواٹی دا کوئی چنگا کام ہے حضور ڈنگر ہیں یا لکڑی ہیں یا کنڈے میرے بوئے دے اگوں گلی دے وچ آتے سٹدا ہے. حضور میں فیصلہ کیتا ہے کل سے میں بھی اس کے گھر کے سامنے لا کر کانٹے پھینکوں گا. آپ نے پیار سے بٹھایا. اب فقیروں کا طریقہ دیکھیں. آپ نے فرمایا آدھی گلی میں تو نے کانٹے پھینک دیے، باقی کی آدھی گلی میں اس نے کانٹے بچھا دیے. فرمایا کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو. تو پڑوسیوں کا تو حق ہی بڑا ہوتا ہے. ایک بندہ بجدا بجدا سرکار دے کول آیا حضور مینوں پتہ کیویں لگ سی آپ دا میں چنگا کہ بیڑا. تو سائیاں تو نہیں فرمایا بھئی جے سر تے ٹوپی ہے تے چنگا ہے، جے منہ تے داڑھی شریف ہے تے ٹھیک ہے، یہ کپڑے چٹے ہیں تے ٹھیک ہے نہیں تے گڑبڑ ہے. نہیں، سرکار نے پیمانہ کیا دیا. اس آکھا حضور مینوں پتہ کیویں لگ سی آپ نو کہ میں چنگا ہاں یا بیڑا ہاں. تو سائیاں فرمایا تو آپ دے گواہی کولوں پوچھ لے. تیرا گواہی تینوں چنگا چاکھے تے تو چنگا ہے، جے او تینوں بیڑا چاکھے تے مڑ ٹوپیاں داڑیاں تو دھوکھا نہ کھاویں مڑ تو واقعی بیڑا ہے. یہ حضور کا عطا کردہ پیمانہ ہے، معیار ہے. اس تے تساں آپ نو پرکھو میں آپ نو پرکھاں. بہرحال حضور تیسری کیا بات کی اس نے سرکار فرماتے ہیں اونٹ نے کہا حضور اللہ کرے آپ کی امتی آپس میں لڑیں نہیں جھگڑا نہ کریں. تو سائیں فرمیندے میں رو اس پر روپیاں بھی اے تو میری دعا آئی. ایک دن اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا میری امت آپس میں لڑے نہیں جھگڑا نہ کرے. جبریل آ گئے حضور اللہ فرمائندہ اے دعا میں تو نہ منگو، یہ دعا مجھ سے نہ مانگیں. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے میرے حبیب کہ میں نے بندوں کو آزمانا بھی تو ہے، میں نے دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے، میں نے ان کا امتحان بھی تو لینا ہے، میں نے ظالم اور مظلوم کا فرق بھی تو کرنا ہے، میں نے جنتی اور جہنمی کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے، میں نے مخلوق اور بندوں اور لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے. حضور یہ دعا مجھ سے نہ مانگے کوئی اور مانگ لے. تو سرکار فرماتے ہیں جب اونٹ نے کہا نا کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں تو سائیں فرمیندے مینوں میری وہ دعا یاد آ گئی، میں رو بھی پڑا اور میں نے آمین بھی کہہ دیا. تو انسان سرکار کے نور ہدایت سے اللہ نے جانوروں کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے کیونکہ حضور رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. تے اللہ دی ذات دے علاوہ ہر شے عالمین دے وچ آمدی ہے. بس اللہ کے علاوہ یہ عالمین کی مختصر سی اور جامع تعریف ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ عالمین میں آتا ہے حتیٰ کہ ابلیس بھی. کوئی آخری 30 سیکنڈ تواڈے کول ہن ٹائم تا میرا 10 منٹ ہو گیا مک گیا. آخری 30 سیکنڈ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے آیت بھی محکمات دے وچوں نے جو اتنی عام ہوتی ہیں تلاوت کر. تو اگلے دن ابلیس شیطان حضور کی بارگاہ میں آیا. ابلیس آیا سرکار کو
تو حضور نے عرض کردہ سرکار میں سنے بھی اللہ تو عالمین واسطے رحمت بنا دیتا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں. اس آخا مڑ عالمین دے وچ میں بھی امنا کہ نہیں امنا؟ میرے خیال جیڑے چوپ ہو تو بھی ملا دے چاہے نہیں. شیطان حضور سے پوچھنے لگا حضور عالمین میں بھی آتا ہوں کہ نہیں آتا؟ سرکار نے فرمایا لانتی صحیح مگر آتا تو ہے. ددکارا ہوا صحیح، راندہ درگاہ صحیح، جہنمی صحیح، مگر آتا تو ہے عالمین میں. اس نے کہا اگر میں عالمین میں آتا ہوں اور آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں تو پھر آپ کی رحمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ملے گا. اس نے کہا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا تینوں میری رحمت جو حصہ اے ہے کہ ہر سوار والے دیں، ہر پیر والے دیں جبریل اللہ کے حکم سے آ کر جو تیری گردن پہ یہاں مکہ مارتے ہیں نا جبریل پوری طاقت کے ساتھ، اور جس کی تکلیف سے تو 8 پہر بے ہوش رہتا ہے، فرمایا جا آج تو پیچھے میری رحمت دا حصہ اے ہے، آج تو بعد جبریل آتے تیری کنی تے وہ موک نہیں مار دائی، درد سے نجات دے دی. کوئی کریم ہوئے تو ہی ہو جائے ہوئے، پھر کوئی رؤوف اور رحیم ہو تو پھر ایسا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سرکار پر، آپ کی اولاد اطہار پر اور حضور کے صحابہ پر درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے اللہ جزائے خیر سے نوازے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.